ایک شکاری نے دریا میں کنڈی ڈالی، اس پر بوٹی لگا کر۔ جب وہ کنڈی دریا میں ڈال دی تو ایک بڑی مچھلی نے آ کر چھوٹی مچھلی کو سمجھایا کہ خیال کرنا ہے، اس بوٹی کو نہیں کھانا۔ جب تم اس بوٹی کو کھا لو گی، اللہ اکبر، تو اس کا کانٹا آپ کے حلق میں پھنس جائے گا جو کبھی نکلنے کا نام نہیں لے گا۔ خیال کرنا، اس دریا کے کنارے وہ بیٹھا شکاری اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا، اور اس کے بعد والے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ 10 انگلیوں سے، اللہ اکبر، 32 دانتوں کے ساتھ والے انسانوں نے تجھے کھانا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں، تجھے کھولتے ہوئے گرم تیل میں جلانا ہے، مرچ مسالے لگا کر پھر تجھے کھا جائیں گے۔ چھوٹی مچھلی نے جب بڑی مچھلی سے جدائیگی اختیار کی، تحقیق شروع کر دی، ریسرچ شروع ہو گئی، تو اس نے سوچا یہاں تو میری ریسرچ میں کوئی انسان نظر نہیں آتے جو 32 دانتوں والے ہوں اور 10 انگلیوں والے ہوں، مجھے کھا جائیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ پرانے ذہن کی مچھلی ہے، عمر میں بڑی ہے، بس اس کا ایسے ہی غلط آئیڈیا ہے، اس نے مجھے غلط خبر دی ہے۔ اب تو ماڈرن دور ہے، اب تو سائنسی دور ہے، اب تو بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں ریسرچ کے اندر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے جوں ہی وہ بوٹی کھائی، اس کے اندر کانٹا تھا، حلق میں چبھا، اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، پھر اس شکاری نے اس کو کھینچا، باہر نکالا، تیل میں ڈالا، مرچ مسالے لگائے، کھا گئے۔ پیارے بھائیوں، یہی انسان کی مثال ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثتیں کی، وہ انسانوں کو سمجھاتے رہے۔ خیال کرنا، وہ سامنے شیطان بیٹھا ہے، اس نے اپنی کنڈی اور جال پھینکے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کے، دنیا کی چاشنی کے، دنیا کی لذتوں کے، خواہشات کے۔ خیال کرنا، اس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار کے اللہ کے ہاں کامیاب ہو جانا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوتیں دیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے بھی یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنے حشر کو یاد کرو۔ تم نے اپنی زندگی کا اللہ کے ہاں ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی فکر انسانوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے چلے گئے۔ اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت محمدیہ کو تصور دیا، بڑا بہترین تصور ہے۔
اور اسی طرح تابعین، محدثین، اچھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، نیک لوگ، وہ سارے کے سارے انسانوں کو سمجھاتے رہے. خیال کرنا، شیطان کے وسوسوں میں نہ آ جانا. اس نے قسم اٹھا رکھی ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا تھا کہ اللہ، مجھے تیری عظمت کی قسم ہے، مجھے تو نے اس انسان کی وجہ سے جہنمی قرار دے دیا ہے، تیری رحمت سے میں دور ہو چکا ہوں، تو نے اپنی رحمت سے مجھے دور کر دیا ہے، لعنت کا طوق میرے گلے میں ہے، لیکن تیرے بندوں کو میں ضرور صراط مستقیم سے ہٹا کر، قرآن و سنت سے ہٹا کر، انبیاء کی دعوت سے ہٹا کر، ان کو شکار کر کے اللہ اکبر جہنم کے اندر اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس نے قسم اٹھا رکھی. اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین. لیکن جو لوگ مخلص ہوں گے، اللہ کے خالصتاً بندے ہوں گے، وہ تیرے جال میں، تیرے وسوسوں میں، تیرے خیالات میں نہیں آئیں گے. پیارے بھائیوں، اس فتن دور کے اندر کوشش کریں، محنت کریں، شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں، شیطان کے اللہ اکبر باتوں سے دور رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہیں. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آنا ہے، اس جان نے بے جان ہونا ہے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دینا ہے، زبان نے بولنا بند کر دینا ہے، کانوں نے سننا بند کر دینا ہے، دماغ نے سوچنا بند کر دینا ہے، ہاتھ شل ہو جانے ہیں. ایک وقت وہ آنا ہے، ہمارا جسم بے جان ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو کھیت ہم بو رہے ہیں، چاہے وہ نیکیوں کا کھیت ہے، چاہے وہ بدیوں کا کھیت ہے، اللہ اکبر، وہ ہم نے ایک نہ ایک دن کاٹنا ہے. اس کے لیے تیاری ہے. اللہ اکبر. موت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اللہ اکبر ملاقات کرنے کے لیے یہ ساری تیاریاں ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، شریعت کی پابندی ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. اللہ اکبر. حقوق اللہ پورے کیجئے، حقوق العباد پورے کیجئے، بندوں کے حقوق پورے کیجئے اور اللہ کے حقوق پورے کیجئے. اچھی زندگیاں گزاریے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب انسان ہو سکیں.